امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی ذات پہ بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک تمام خواتینوں حضرات کی عزاداری جہازری قبول و منظور فرمائے۔ جناب چودھری شوکت صاحب یہ ساری محنت کاوش نے جناب سیدہ اجر عظیم نال نواز دے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ نساء دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھن کا شرف حاصل کیتا ہے۔ پوری دنیا تے جڑیاں مجالس برپا ہوندیاں نے جنہاں دا نام مجلس حسین علیہ السلام ہے، انہاں وچ ایک خاندان دا تعارف پیش کیتا جاتا ہے۔ ایک خاندان ایسا ہے جہدے فضائل پڑھے جاتے ہیں، ایک خاندان ایسا ہے جنہاں دیاں کرامتاں بیان کیتیاں جاندیاں، ایک خاندان ایسا ہے پھر انہاں تے آنے والیاں مصیبتاں بیان کیتیاں جاندیاں۔ بندے جڑے سمجھتے ہیں کہ مجلس اعزاء پتہ نہیں کسی دی مخالفت ہے، مجلس اعزاء کسی دی مخالفت دا نام نہیں، مجلس اعزاء ایسے خاندان دے تعارف دا نام ہے، ایسا خاندان دے تعارف دا نام مجلس ہے جنہ دے تعارف وچ پورا دین بن دے۔ ایک ہی خاندان ہے اللہ دی کائنات ہے جدے تے مجلس اعزاء ہوتی ہے۔ الحمدللہ ساڈا یہ دعویٰ ہے کہ اس خاندان جیسا خاندان خالق نے خلق ہی کوئی نہیں کی۔ خالق دی مخلوق جنہوں اللہ نے خلق کیتا ہے۔ اللہ دی مخلوقات بہت بڑی ہے، لیکن اللہ دی ساری مخلوقات وچوں جڑی بہترین اللہ دی خلق ہے وہ ایک خاندان۔ اس تو اچھی مخلوق اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمائی۔ اس خاندان نو خالق نے اس دین مبین واسطے دنیا تے بھیجیا۔ اس خاندان دی انفرادیت ہے کہ پوری کائنات دے بڑے تو بڑے خاندانوں تو یہ بڑا خاندان ہے۔ اس خاندان نو صرف وہ بندہ جانتا ہے جڑا خاندانی جڑا بندہ خاندانی ہے وہ اس خاندان کو واقف ہے۔ اس خاندان دی تعریف کرنے میں لوگ سمجھتے ہیں یہ مبالغہ کرتے ہیں، یہ اضافے کرتے ہیں، یہ ود کے بیان کرتے ہیں۔ پہلی گل تو یہ کہ میرا دعویٰ ہے کہ اللہ نے ایک خاندان ایسا بنایا ہے جہدے نال دا دوسرا خاندان کوئی نہیں۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ میں دلیل واسطے ایک گل عرض کر دینا آیت پڑھن تو پہلے، دعویٰ اگر درست ہویا تو پھر اگے بھی کلام کر لیں گے۔ اس دن کوئی چیلنج نہیں میں کر رہا، لیکن دعوے دی دلیل عرض کر رہا۔ اس دلیل نالوں محکم دلیل میرے کول کوئی نہیں۔ ممکن ہے کوئی بڑا انسان بڑا عالم آئے گا، اسی کچھ بھی نہیں، علماء دی جتی دی خاک بھی نہیں، لیکن جب کوئی عالم آئے گا تو بڑی دلیل دے گا۔ جنہیں جو کہ میں ہاں اپنے طور تو میں بھی حاضر ہوں، میں بھی کوئی دلیل تو دینی ہے۔ میں عرض کیتی ہے کہ اللہ جدوں دی خلقت شروع کیتی ہے ادوں دا اللہ نے ایک خاندان ایسا بنایا ہے جس خاندان جیسا اللہ ہی نہیں بنایا تو بندیاں نو کوئی وہ دے برابر کیسے مل جائے گا؟ جدوں اللہ نے انہوں جیسا دوسرا خاندان بنایا ہی نہیں۔ شکریہ، بہت مہربانی۔ کوئی شبیہ تو نہیں بعد دعا ہے یا شبیہ ہے یا دعا ہے؟ دعا ہے یا ماتم ہے؟ دعا ہے، بس ٹھیک۔ میں عرض کیتی ہے ایک خاندان ایسا ہے اتنے صبح تو لے کے شام تک بچے دے ربائی پڑھن تو لے کے کسے علامہ دے خطاب تک، ایک ملنگ دی ربائی پڑھن تو لے کے کسے مجتہد دے خطاب تک،
ایک دن مجلس ہوئے یا 10 دن ہوئے، 10 دن ہوئے یا 50 دن ہوئے، 50 دن ہوئے یا سارا سال ہوئے، سارا سال ہوئے یا ساری زندگی ہوئے، ذکر ایتھے اسے خاندان کا کیتا ہے۔ میرے بہت شکریہ۔ ذکر ایتھے اسے خاندان کا کیتا جائے گا، وہ چھوٹا کرے بڑا کرے۔ کئی باری چھوٹا بندہ گل کرے چھوٹی گل کرتا ہے، کسی ویلے گل جیسی بھی نکل جاتی ہے، لیکن جتوں تک ساڈا بس چلتا ہے اسی ایک ہی خاندان کا ذکر کر رہے ہیں، اسے خاندان کا ذکر کر رہے رواں گے۔ اور مینوں خدا دی عظمت دی قسم ہے، وہ جڑی آیت ہے نا اور دعا بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرات حسنتم وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، اے اللہ ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ قرآن ہاتھ چ لے کے اللہ دے اگے التجا کر رہے ہیں، ساری دنیا بھی اسے خاندان نال رکھی، ساری آخرت بھی اسے خاندان نال۔ سانو دنیا چ جو ملے اس خاندان دا صدقہ ملے، اور آخرت وچ اگر سانو کوئی جگہ ملے تو اس خاندان دے صدقے وچ ملے۔ تے ایک اور میں دعا کر رہا ہوں، خالقہ اس دنیا میں رہیے تے مہربانی کری، ایک کوئی گل کری، نہ تیری عبادت دے قابل ہاں، نہ تیرے سجدے کرن دے قابل ہاں، اسی تیرا سجدہ کریں گے جدے سجدہ کرنے والے میں سید الساجدین موجود ہوئے، جدے عبادت کرنے والے میں زین العابدین دا سنوتی ہستی موجود ہوئے۔ اسی کسے کام دے نہیں، لیکن ایک ساڑھے تے مہربانی کر دیں، جیسے بھی ہاں، جیسے بھی ہاں دنیا میں رہیے تے سانو انج رکھیں کہ دنیا وچ بھی ساڑھے تے او خاندان راضی رہے، تے آخرت آوے تے مہربانی کریں قیامت والے دن بھی سانو انہاں بندے آج رکھی جنہ دے او خاندان راضی ہو۔ ہوں میں اس خاندان دی عظمت دی دلیل پیش کر رہے۔ اچھا ایک اور عرض کر دیا، جڑے بندے آندے نے کہ مخالفت کرتے ہیں، اے انج کرتے ہیں، اے وہ بھی دس دیں، وہ ایک مجبوری ساڈی تے مجبوری تو سونی لینی چاہیے نا جی۔ چیلنج بندہ کرے تو لوگ آتے ہیں تینوں باہر نکل کے پوچھنے ہیں، تو جے بندہ آکھے میری ایک مجبوری ہے تو مجبوری تے کسی غریب دی سن لینی چاہیے۔ میرے تو سارے سیانے بندے، میرے تو وڈے بندے، میرے تو باعزت بندے بیٹھے، لیکن میں اپنی طرفوں باوجہ قبلہ عرض کرن لگا کہ ایک ساڑی مجبوری ہے، وہ آرام نال کدی بندے سن لینا تے دل چ جگہ دین، بڑے اختلافات مک جائیں گے، غصہ بھی لے جائے گا۔ میں دسن لگا کہ خاندان وہ ایک خاندان ہے جنہوں اسی مسکین مننے جڑا اندر نا انہوں نہیں مندے، وہ جڑا اس خاندان نہ لڑ پیندا نا سانو چنگا نہیں لگدا۔ اور کوئی گل نہیں، اور کوئی دوسری گل ہے ہی نہیں، ساڈے ذہن وچ ہی ایک خاندان ہے۔ ہوں میں جنی تمہید بنائی ہے نا 2-4 منٹ دی، یہ ہوں میں فائدہ اٹھان لگا تھوڑی توجہ دا، 7-8 منٹ دی تمہید ہو گئی، فائدہ اٹھان لگا۔ ہوں دسن لگا وہ دلیل جدی وجہ تو اس خاندان نو اسی پوری کائنات دے خاندانہ تو بلند مننے ہیں، اس خاندان نال منسلک رہنا چاہنے ہیں، دنیا بھی اس خاندان نال، آخرت بھی اس خاندان نال۔ میرے عزیز دوستو دلیل میں ہوں عرض کر لگا، قرآن تے دوے ہاتھ رکھ کے دلیل عرض کر لگا۔ اگر کسی بندے نو دکھ ہوئے کہ اور بھی بڑے بڑے خاندان نے، بڑے بڑے خاندان نے، انہاں واسطے میں دلیل عرض کر لگا، مطمئن کرو گے تے اسی ملالیں گے نال، تے جنوں آکھو گے انہاں جیسا سمجھ لواں گے۔ اللہ دی کائنات وچ ایک خاندان ایسا بخاؤ ساڈے والے اس جنہوں اسا مننے ہیں انہاں تو علاوہ جنہوں اللہ بنایا بھی آپ ہوئے تے درود بھی انہاں دے آپ۔ مولا کائنات و مجزائے خیر، بہت شکریہ، آباد و شاد۔ ایک ہی خاندان ملے گا، شکریہ جی، ایک ہی خاندان ملے گا، شکریہ جی، جنہاں جس خاندان نو اللہ بنایا بھی آپ ہوئے، او دیتے آپ بھی درود پڑھے، ملائکہ نو بھی آکے تسی بھی پڑھو، تے مومنین نو حکم دے کہ تسی بھی پڑھو۔ اللہ دی کائنات تے او ایک ہی خاندان ہے۔
میرا خیال ہے ہوں جہے بندے نوں نہیں پتا پہلی باری آیا یا کوئی بچہ ہے تسی ایک باری درود پڑھو تو میں دساں یہ خاندان ہے کیا بات ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد جیڑا بندہ سمجھتا ہے ادھا پڑھیا جی اچھا جی پورا پڑھ لینے پورا کی ہے پوندہ اگوں پڑھو کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم آل ابراہیم جیڑا بندہ آندہ نا پورا نہیں پڑھتے اللہ دیا بندیا درود محمد و آل محمد نہیں پڑھنے ہیں کما صلیتا ساری نماز جنازہ چ موجود ہے اسی کائے نہ پڑھنے ہاں البتہ جیڑے جیڑے بندے نو وے میں پہ پورا نہیں پڑھتے سانو پورا پڑھن دے میں نا تو دھیان نہ سجدوں پورا پڑھیا نا انہوں تیرے وارے چ نہیں ہونا جے تے آل ابراہیم تک مکمل بندے درود سمجھ دینے تے آل ابراہیم تو بغیر اگر درود مکمل نہیں نہ ہوندہ تے پھر قرآن دا واسطہ ہی پھر ابو طالب ویچی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ایک ہی خاندان ہے جی حضرت ابراہیم تو شروع کر لو تاں بھی ٹھیک ہے اسماعیل تو شروع کر لو تاں بھی ٹھیک ہے ہاشم عبد المطلب تو شروع کر لو تاں بھی ٹھیک ہے آخر اس خاندان دے ویچی نبوت ہونی ہے ویچی امامت ہونی اس خاندان دے ویچی نبی ہونے اس خاندان دے ویچی ولی ہونے اساں لا الہ الا اللہ تو بعد فوراً جنہوں محمد الرسول اللہ کھے وہ بھی ایسے خاندان دے جن ولی اللہ کھے وہ بھی ایسے خاندان ایک رہے شکریہ لو جی میرے عزیزوں میں اس خاندان دا ذکر ہوں میں قرآن حکیم چ کرنا سوال میں خود کرنا وہ دا جواب بھی خود دینا سوال میں یہ کر رہا کہ کوئی کائنات دا بندہ ثابت کر سکتا ہے ایدو چنگا شریف خاندان ایدو بڑا خاندان ایدو خوبصورت خاندان ایدو خوبصورت خاندان ہے کوئی نہیں میرا وہ سوال ہے جدی آج دی مجلس پڑھنا چاہنا اس ایڈے عظیم خاندان نال بندے لڑے کیوں کیا بات ہے بندے آئینہ دی مخالفت کی تھی کیوں بھئی یہ کالے کپڑے احتجاج دیں احتجاج جماعت اسلامی پر کرے تے کالا کپڑا لے کے ہوں دی اے وکیل بیٹھے نے احتجاج تسی بھی کرو تے کالیاں پٹیاں بابا جی بن کے ہوں دے ہو کالیاں چڑیاں بھی لے کے ہوں ٹھیک ہو گیا یہ مطلب ہے اسی احتجاج کر رہے ہیں اس گل دا کہا بھی ایڈے بڑے خاندان نال ایڈے اچھے خاندان نال بندے لڑے کیوں لو جی نوجوان ذرا توجہ کر لو پرانے بزرگ تے سارے سن بیٹھے نوجوان میری گل دھیان نہ سنو پورے کانفیڈنس نال پورے اعتماد نال اپنے کالجز یونیورسٹیز اپنے سکولز اپنے دوستان پوری طرح گل کرو دھیان نال آرام نال سکون نال کہ یار جنہ تے اللہ درود پڑھ دے جنہ تے ملائکہ درود پڑھ دے تے اسی درود پڑھنے ہیں ایک گل تے دسو وہ ہیں کون کون بہت شکریہ نہایت مہربانی جن میں تھوڑے دوست من جان کہ سرکار نے سرکار دی اولاد ہے سرکار دی بیٹی ہے سرکار دے نواز مثلا من جان کہ اے نے پھر پوچھنا کہ انہاں نال جتھے 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 بھی کوئی لڑے ہے انہاں نال جتھے 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 بھی کوئی لڑے ہے ایک بڑا لطف ہے انہاں دی حقیقت انہاں دی سچائی دی کمال دی دلیل ہے انہاں دے جننے دشمن لڑن والے نا انہاں دسیا ہی نہیں کہ ویچ گل کی ہے نہیں تو میں پہنچا نہیں سکیا دنیا دی ہر لڑائی دی وجہ موجود ہے دنیا دی ہر لڑائی دی وجہ موجود ہے چلو چھڑو میں پنجابی پھر مثال دینی پڑنی جتھے لڑائی ہوندی ہے بندے آ کے تیسرا بندہ پوچھتا ہے کی گل ہوئی
یار لڑائی جتھے ہوئی ہے بندے پوچھتے ہیں کی گل ہوئی, پوچھتے ہیں بندے کی گل ہوئی, گل تو کوئی ہوئی ہوندی, گل تو کوئی ہوئی. لو جی جتھے لڑائی اہل بیت نال کسے کیتی, جدوں کسے تریجے پوچھے نا کی گل ہوئی, وہ گل اہل بیت نے دسی. صدقہ جاواں بھائی بڑا کمال انداز میں سنا, وہ گل محمد و آل محمد نے دسی, مد مقابل نے نہیں دسی. جیڑا بندہ گل دسن تو کتراندا ہے نا جھوٹا ہو. ہائے ہائے یار پنچایت دے بندے بیٹھے ہو, چودھری صاحبان میرے سامنے بیٹھے ہو, تسی روز پنچایت قبلہ جاندے ہو. جیڑا بندے نو آکھے نا گل سنا, وہ آندا گل سنان کی, ہن سنانا ہے, ہن مکاؤ. ہن سنانی کیڑی جے سنن والی کیڑی رہ گئی جی, ہن مکاؤ. جیڑا ہوندا نا سچا وہ آندا جی سنو تو میں سنانا, ایتھے نہیں اوتھے سنانا, اوتھے نہیں تے اوتھے سنانا, ایتھے نہیں تے ایتھے سنانا, اوتھے نہیں تے اوتھے سنانا, اوتھے نہیں تے ایتھے سنانا. ہن پتہ لگے گلی گلی چ مجلس کیوں ہوندی ہے, جتھے آکھو اوتھے سنانے ہاں. شکریہ مہربانی. وہ یار جتھے آندے ہو نہیں مہربانی, جتھے آندے ہو اوتھے سنانے. لوگ آندے نے حضرت علی علیہ السلام نال انیاں جنگاں ہوئیاں نے, آخر کوئی تے گل ہوئی ہوے گی. ہاں جی ہوئی ہے گل, حضرت امام حسین نال ایڈا وڈی جنگ, کوئی تے گل ہوئی. یعنی بچے تک شہید کر دیتا گیا, تے بعد دے واقعات بھی تسی روز سن دے ہو. ویر مکا ہی نہیں, قبراں نال بھی ویر نہیں مکا. حضرت امام حسین دی قبر تے پانی بہایا گیا, حل چلائے گئے کہ کسی دی قبر بھی نہ رہے. یہ مطلب ہے جس خاندان کو اللہ ایڈا عظیم بنایا ہے, انہوں دا قتلہ تو بعد بھی ویر نہیں مکا. گل تے کوئی بچ ہے نا. شاید میں اچھا موضوع پڑھ رہے ہیں, شاید میں ضرورت کی گل کر رہے ہیں, گل تے کوئی ہے نا ہے. وہ میں تاریخاں پڑھی, ہر تاریخ وکری وکری گل, کوئی اندایا ہویا, کوئی اندایا ہویا, کوئی اندایا ہویا. میں پھر سوچیا ہے کہ کوئی کتاب لبو جی تے شک کوئی نہ ہو. صدقے جاواں تو نے سن, کوئی کتاب لبو جی تے شک کوئی نہ ہو. وہ لب گئی. پھر کئی کتاباں لوکاں دے گھراں چ ہوندیاں نے, کئی نہیں ہوندی. وہ آندے نے اساں تے کتاب ہی پہلی واری سنی ہے. میں وہ نہیں دس رہا جڑی کسے پہلی واری سنی ہو, میں وہ وکھا نہیں رہا جس پہلی واری ویکھی ہو. لوگ آندے نے یار ہے کتھے کتاب, کتوں کتاب لب جانا, کتھے لبنیاں, ہر گھر موجود ہے. نہ او دا قرآن شریف ہے, یہ نہ قرآن کریم ہے, یہ وہ کتاب ہے جہاں دعویٰ لا رہا ہے بافی. بندے یہ تو کہہ سکتے ہیں فلانی چیز اس کتاب کا حصہ نہیں, وچ کسے پائیے. چند بندیاں تک گل پہنچی. کچھ بندے آندے نے وہ کتاب جی تسی وکھاندے ہو کتاب دا حصہ نہیں, یہ کسے وہ دے وچ پائی. یہ دا اے معجزہ, کوئی اے نہیں کہہ سکتا کہ آ صورت وچ نہیں سی. کسے بندے نے یہ وچ پائی. یہ وہ قرآن ہے, یہ وچوں میں اس خاندان دے وجہ لب لئیے. آج وجہ دس کے میں تہاڈی حاضری قبول فرمانا جی. میں اجازت لین لگا, یہی میرا قصیدہ جڑا پڑھن لگا. مولا تانوں جزائے خیر دے. خالق کائنات نے سورہ مبارکہ نساء جناب اور آیت دا نمبر جناب 54, خالق کائنات نے ایک گل کیتی ہے. ویکھو تسی کیویں گل واضح ہوندی ہے. اچھا میں گل کر رہا سا حضرت امام حسین کسے نوں کی آکھیا, انہاں ظلم کیتا گیا. حضرت علی کسے نوں کی آکھیا, انہاں جنگاں لڑیاں گئیاں. حضرت زین العابدین کسے نوں کی آکھیا, بیڑیاں پہنائیاں گئیاں. حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کسے نوں کی آکھیا کہ انہاں نوں انہاں قید رکھیا گیا. کی کسے نوں آکھیا, جس بندے جواب لینا ہے نا کہ انہاں کسے نوں کی آکھیا سی, انہاں واسطے ایک کوئی میں دلیل دین لگا. انشاءاللہ اندر بات ٹھنڈ پہ جائے گی. جیڑے بندے نو علی علیہ السلام تو لے کے مہدی علیہ السلام تک سوال ہے کہ انہاں کسے نوں کی آکھیا سی, وہ بندہ ایک باری قرآن سامنے رکھ کے اکھا بند کر کے سوچے. 12 بدماش پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دی 4 پائی دے دوارے شب ہجرت پوری رات قتل دی نیت نال کھلوتے رہنے. کعبے نو ہاتھ لا کے دس محمد کسے نو کی آکھیا سی. صلی
شکریہ جی جو صاحب شکریہ مولا تمہیں صحت کامل عطا فرمائے لجپال تمہیں آباد و شاد رکھے سرکار دو عالم نے کسے نو اوے لوکاں دا سامان چک کے گھر چھڈ آਉਣ والے او لوکاں نو راہ دکھاؤਣ والے اور دشمناں دیاں گالاں سن کے چپ کر رہن والے اور زخم لے کے دعا دین والے انہاں کسے نو کیا سی لو جی جو انہاں کسے نو آکھیا سی نا اوہی انہاں دی آل نے کسے نو آکھیا ہن جملہ آکھاں حضرات ضروری اعلان سنیے یزید کو جو حسین کہہ رہے تھے رسول بھی ہوتے تو وہی کہتے علی بھی ہوتے تو وہی کہتے حسن بھی ہوتے تو وہی کہتے شکریہ جی مہربان کیا آیت پڑھیے جی آیت پڑھیے مجلس مکمل کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت دے ترجمے جو جڑے بندے نو پتہ لگ گیا نا دشمنی دی وجہ کی ہے پھر میں سوچاں گا میں کامیاب خطیب ہاں اگر ہمیں انی تمہید تو بعد ترجمے تو بعد ہی سمجھ نہ آوے پھر تشریح کرنی پہ یا میں کاکھ نہیں تو یا تسی اچھے لوگ میرے تو اچھے ہو میرے بس دی گل نہیں دیکھو نا میں تانوں آکھا تانوں سمجھ نہیں آئی ہے اپنے گناہاں دی معافی منگو میرا خیال ہے جب میں سمجھا نہ سکیا نا تو میں کلا ہی منگاں گا اپنے گناہاں دی تسی سارے مہربان ہو میرے تو اچھے میرے تو صاحبان تقوی ہو اینی تمہید تو بعد ان آیت پڑھن لگا ویکھو کیویں سامنے آندی ہے اس اچھے سچے درود والے خاندان دی دشمنی کیویں او سنو جی اچھا انہاں تے 6 مہینے تے بچے تے بھی اونی دشمنی ہے اوے حضرت علی اکبر کسے نہ گل کیتی ہوے گی مولا علی اکبر علیہ السلام کسی نے گل کیتی رجز پڑھیا نے گھوڑے تے چڑھے نے گل کیتی آج نے آکھیا نے نکلو حضرت علی اکبر علیہ السلام نے فرمایا نکلو ہم وہ ہیں جن کے نسب جیسا کسی کا نسب ہی نہیں جن کے حسب جیسا کسی کا حسب ہی نہیں نکلو حضرت گل کیتی نے حضرت علی اصغر کسی نے گل کی نہیں کیتی تو ظلم دا شکار 3 باری ہوئے ہاں یہ مطلب ہے دشمن بھی جانتا سی اکبر تے بھی درود ہے اصغر تے بھی درود صدقے ایک ہی خاندان ہے صدقے جانا ایک ہی خاندان ہے لو جناب دشمنی دی وجہ قرآن حکیم سورہ نساء آیت نمبر 54 اللہ فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ فضل ہم کرتے ہیں حسد لوگ کرتے ہیں کیا بات ہے مولا بھائی تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے بھائی نوجوانوں میرا خیال ہے دشمنی دی وجہ سامنے آ گئی اللہ فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ لوگ کیا ہو گیا ہے کہ لوگ حسد کرتے ہیں جب اللہ کسی پہ فضل کرتا ہے فضل اللہ کرتا ہے حسد لوگ کرتے ہیں لوگوں نے فکر نہیں کرنی فضل کون کرتا ہے اللہ بندے کی کرتے ہیں حسد جو اللہ کی طرف سے ہو وہ فضل ہوتا ہے اور جو بندوں کی طرف سے ہو وہ حسد ہوتا ہے تو انہوں پتہ ہے جدہ حسد کیتا جائے وہ سوندا ہے جڑا کردا ہے وہ نہیں سوندا بندہ نویں گڈی لے آوے نا تے نال کھلار کے اپنے گراج چ سو جاندا نال دا جے حسد کردا ہوے تو وہ نہیں سوندا وہ آندا پھر بدل لئی نے پھر نویں لے آندی حسد نوں نیند میں اکثر مثال دینا ہونا بوس کی دی قمیض بندہ ٹانگ کے سو جاندا ہے جدی قمیض ہوندی ہے جڑا حسد ہوندا وہ ساری رات فون کر کے پوچھدا ہے اے 2 گھوڑا سی کہ ٹیٹرون سی جے انہوں کو بندہ آکھے نا کچھ بھی نہیں سی ایویں ہی سی پھر وہ سو جاندا 2:30-3 بجے تے جنہوں بندہ دسے 2 گھوڑا اصلی سی وہ ساری روز سوچدا اینوں کتھوں اور لوگ تے بوسکیاں تو سڑ جاندے نے تے جنہاں دے کپڑے ہی عرش تو آوندے مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے خاندان ہے بس خالق فرماتے ہیں ہم یہ
یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، لوگ حسد کرتے ہیں اس بات پہ کہ اللہ فضل کرتا ہے۔ پھر اللہ نے وہ خاندان دسیا، کی میرا موضوع سی خاندان، خاندانی بندے ہو، میں خاندان دا ذکر پہ کرنا۔ میں کہ اللہ وہ کیڑا خاندان ہے؟ ہن لطف آئے گا۔ اللہ فرماندا ہے فقد آتینا آل ابراہیم ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ ایک ابراہیم کی نسل ہے، ابراہیم کی آل ہے، جس کو ہم نے کتاب بھی دے دی، حکمت بھی دے دی، بادشاہی بھی دے دی۔ ہائے ہائے کیا بات ہے! لو جی تین چیزاں اللہ دیتیاں نے، دو چیزاں دا اعلان پہلا کیتا ہے، تیسری دا آخر تے کیتا ہے۔ فرماندے نے ہم نے ان کو کتاب دی، ہم نے ان کو حکمت دی، ہم نے ان کو بادشاہی دی۔ ہن مہربانی کرنی جے بندے کول کو 10,000 دی کتاب ہوئے تے چھلیاں بھنن والے نوں دے چھڑے، وہ سب تو پہلا ورکاؤ دا پاڑنا ہے تے چھلی بھن کے وچ دینی ہے۔ تے اے لو جی پھر کھلو کے سڑو بھی یہ کتاب نال پیا کردا کی ہے۔ تسی بندے نے گلہ تے کرو بھی کیتا اس کی ہے، انہوں کتاب دی قیمت دا بھی پتہ نہیں۔ بندہ آکھے گا پہلا تینوں بندہ پوچھے تو یہ کتاب دیتی کینوں ہے؟ کیا بات ہے! مولا تانوں جزائے خیر دے وے۔ اور کسے پڑھے لکھے نوں دین دو تے پڑھدا نا، کسے پڑھے لکھے نوں دین دو تے پڑھدا، دے ہی ان پڑھ نوں چھڑیا۔ اللہ دیا بندہ تو 10,000 دی کتاب ان پڑھ نوں نہیں دیتا، سوچ اللہ نے کتاب کیڑے خاندان نہیں دیتی ہو۔ ہائے ہائے شکریہ ابراہیم کی آل میں ہم نے کتاب دی، وہ حکمت بھی دی۔ حکمت کنوں ہے؟ دنائی نوں۔ دنائی دی گل کنوں دسی دی؟ بندہ کسے ویلے مجھ نوں کھلو کے آکھے میں تینوں دساں سڑک پار کرن لگیا نا، ایک بار ادھروں ویکھی دے، دوجی بار ادھروں ویکھی دے، پھر سامنے ویکھ کے تے پھر پار کری دی۔ ایڈا او دا سر ہے، ایڈیاں ایڈیاں آنکھاں نے، بندے اعتراض ہو تے نہیں کرنگے۔ صدقے جاواں مولا تانوں جزا دے، بندے اعتراض سمجھان والے تے کرنگے کہ انہوں سوٹی لے کے اگے لے جا، انہوں کی سمجھانا ہے؟ انہوں نہیں، اس کو ہاں کوئی نہیں سنے، انہوں کی سمجھانا ہے؟ اللہ فرماندہ سا دنائی آل ابراہیم ہی دیتی ہے، ایسے انہوں دنائی دیتی نہیں، لوگ میرے تے شکوا کرن، انہوں کی سمجھانا ہے؟ اللہ نے کتاب دیتی ہے تے تعلیم ویکھ کے، اللہ نے حکمت دیتی ہے تے صاحبان عقل ویکھ کے۔ اگے اللہ فرماندہ وآتیناہم ملکا عظیما، دیوبندی دوستان دا ترجمہ ہے، ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہی سے نوازا، بہت بڑی بادشاہی سے نوازا، بہت بڑی۔ مینوں ککھ سمجھ نہیں پئی آوندی جیڑی اکبر دی نظر وچ بڑی ہوئے۔ اے بندہ کاؤنسلر ہو جائے نا ایک پنڈ دا، وہ سمجھدا ہن ساڈے چ کی پیندا، اسی تے ہن خیر ہو گئے۔ وہ چیئرمین ہو جائے تے آندا ہن ہور گل ہے، جدوں کاؤنسلر ہوندے ساں ادوں ہور گل ہے، ہن چیئرمین ہوئے ہاں ہن ہور گل۔ تے جے وہ ایم پی اے ہو جائے، وہ آندا ہن میں چیئرمین یونین کونسل دا نہیں ایم پی ہیں، تے جے ایم این اے ہو جائے پھر اخیر ہے، تے جے وزیر اعظم ہو جائے ہیں اخیر ہے، اعظم وزیر اعظم، اعظم ہے نا بڑا، وہ بڑے دا ہلکا بڑا ہوندہ نا یارا، بڑے دا ہلکا بڑا ہوندہ نا، جدہ بڑا ہوئے اڈا ہلکا بڑا ہوندہ۔ تو گھر جا کے سوچنا، اتھے سوچن دا ٹائم نہیں، سنن دا ٹائم۔ گھر جا کے سوچیں اے اللہ دا ہلکا کڈا کوئے جڑا آندہ میں انہوں نے عظیم بنا۔ ہوئے بھئی اللہ اپنے صاحب نے گھر پہ کرنا ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو عظیم بادشاہی دی ہے، پتہ نہیں اللہ کتھوں دا رب ہے، اس واسطے پتہ نہیں کتھے نہ دی بادشاہی ہے۔ ایڈے بڑے بادشاہ نے آل ابراہیم ہے، اے کدی کدی دسنا پیندا نا بھی میں ٹھلو ہاں، میں ورک ہاں، میں وڑائچ ہاں، دسنا پیندا کدھرے دسنا پیندا۔ ہر روز تساں کئی دسیا ہوئے دودھ لین گئے ہوئے تو دکاندار نو آکھو
میں بڑھایا جہاں دودھ دے نہیں کیا بات ہے تہاڈی کیا بات ہے یہ مطلب ہے کدھرے جدو بندہ دستا ہے بڑا بندہ کہ میں تمہیں پتہ ہے کہ اللہ پوری کائنات میں دسیا کہ میں اللہ سارے جہان میں پتہ ہے کہ وہ اللہ ہے تے جدوں کوئی فرعون منہ چو غلط گل کڑتا ہے نا تے بکواس کرتا ہے ادو اپنے نبی نو آندا اینو جا کے آگ میں ہائے ہائے وہ تو نہیں ہو یہ مطلب ہے اپنا تعارف اتنے کرایا جائے گا جتھے درکار ہوئے گا جتھے درکار ہوئے گا آ جڑی ابراہیم دی نسل ہونا تے بادشاہ ہونا تے صاحب کتاب ہونا تے صاحب حکمت ہونا یہ خاندان روز نہیں سی دستا کدھرے کدھرے موقع ملتا سی اتنے دستے سن میں دسنا اس خاندان دا ایک بادشاہ سی پتہ لوگوں ہے سی ایک جگہ موقع بنے اس دسیا کہ اسی کون ہاں وہ موقع بن گیا ایک جنج تے میں بہت ہی پنجابی بول گیا میرا خیال ایک شادی تے ایک بارات تے بندے کٹھے ہوئے ہوں بندے کٹھے ہوئے سن بارات سی جنج سی انہوں موقع مل گیا کہ آج دسنا چاہیے یا اس محسوس کیتا کہ آج دسنا چاہیے جتھے اس دسے ہے وہ بارات سی قدرتاً جیڑا دسنا چاہتا سی نا سی کون ہاں وہ نکاح خان آپ سی صدقے جاواں مولا تمہیں جزائے گا اچھا جڈے بڑے بندے دی بارات سی اوڈا بڑا نکاح خان سی ہونا کھاں اے جدے تے تسی درود پڑھ دے ہو نا او دی بارات سی جڑا نکاح خان سی وہ آل ابراہیم سی مصطفیٰ دی بارات سی حضرت ابو طالب نکاح خان سن تے نکاح شروع کیتا نے خاندان پہ آج پڑھنا خاندان تے مقادر لگا بہندیاں سار ان کسے بڑیچ ہوئے کوئی پٹی ہوئے کوئی ایس علاقے جو بڑی کیڑی ذات زیادہ ہیں جی راجپوت زیادہ راجپوت چلو راجپوت زیادہ نے تو ایک بندہ راجپوت ہے تے انہوں بندہ آکھے نکاح پڑھا انہوں آؤندہ ہوئے صحیح یا مولوی ہوئے تے راجپوت ہوئے وہ بہندیاں سار آکھے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں رانا بنایا بندے آکھن گئے رانا صاحب من گئے ہیں تسی رانا صاحب اگے ہی تو رانا صاحب اسی ہیں اللہ دے بندے تو انہوں آکھا نکاح پڑھاؤ تے تسی اپنا تعارف کران لگ گئے اللہ میرا کمال ہے مجموعہ کمال ہے تو اڈی سمجھ تو سکے اے میرے سامنے قرآن ہے ایک کوئی نکاح ہے جڑا تاریخ دی ہر کتاب چ رقم ہے پڑھایا حضرت ابو طالب نے گل کرنی نکاح دی ہوئے تو پھر اپنا تعارف تو نہیں کرائی دا ابو طالب شروع ہی اتھوں ہوئے نے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم ہائے ہائے حمد ہے اس ہائے ہائے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا بابا جی اتنے میں اعتماد قرآن تے ہاتھ رکھ کے گل کر رہے ہیں میں انج پہ آئی دی تشریح کرنا اس خطبے دی جی میں میرے پیر علی دے والد گرامی حضرت ابو علیہ السلام لوگوں کو اصل میں بتا رہے تھے مجھے ذرا پہچان لو اللہ نے کتاب بھی ہمیں دی ہے حکمت بھی ہمیں دی ہے اور بہت بڑی بادشاہی بھی ہمیں دی ہے کی لوڑ سی دسن دی اسی بڑے بڑے بادشاہ میں دسنا بی بی خدیجہ الکبریٰ کو دولت بہت سی جنی ظاہر وہ دے کول دولت سی حضور کول نہیں سی میں قرآن دی آیت پڑھ دینا علم یجد کا یتیمن فآوا یتیم تھے تو ہم نے جگہ دی ووجدہ کا آئلن فاغنا اے میرے حبیب تیرے پاس پیسوں کی کمی تھی ہم نے بی بی خدیجہ کے مال سے پوری کر دی یہ مطلب ہے نبی کو پیسہ دی کمی قرآن جو ثابت ہے اور یار ظاہرن دی گل پہ کرنا ہے ظاہرن دی گل پہ کرنا ظاہرن حضور کو مال دی کمی بی بی خدیجہ دے مال نال اللہ نے حضور نو غنی کر دی ایک گل حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح کیتی ہے کہ لوگوں اگرچہ میرے بھتیجے کے پاس مال اتنا نہیں جتنا اس بی بی کے پاس ہے
یہ مطلب حضرت ابو طالب بھی قرآن دی نشاندہی کی جڑا بعد اتریا. قرآن دسیا سی نا کہ ظاہراً مال نبی کو تھوڑا ہے تو خدیجہ الکبریٰ کو زیادہ ہے. ویسے بی بی کو جنہ بھی مال سی میں کدی کدی سوچنا وہ ایڈا پاک مال سی جڑا نبوت دے بھی قابل ہے، رسالت دے بھی قابل ہے، توحید دے بھی قابل ہے اور اسلام دے کام آئے. اور لوگ تے نجائز اٹ مسیطے نہیں لاندے. وہ مال کیسا ہوئے گا جڑا دین تے سارا خرچ ہوئے ہے. حضرت ابو طالب کی پہ دس دیں کہ مال ساڑھے کو تھوڑا ہے میرے بیٹے کو تے اے بی بی کو بہت ہے تے بادشاہ اسی ہیں. تو آڈی کیا بات ہے سنن دی اسی آل ابراہیم ہاں سانو اللہ نے بادشاہی دیتی ہے. یہ کی گل ہے وہ میں دس دینا. اصل پتہ نہیں کتنے دور اندیش سن حضرت ابو طالب جنہ بچے نو سمجھ آئی یہ لفظ دی. دور اندیش سن حضرت ابو طالب یا کتنے صاحب بصیرت سن حضرت ابو طالب. عام گل کرم آئندہ حالات تے کتنی نظر سی حضرت ابو طالب دی کہ 3 سال بھی عمر زیادہ ہوئے تو بی بی پاک دی زیادہ سی تے نبی پاک دی 3 سال بھی تھوڑی ہوئے تے تھوڑی سی. ایک بی بی جدے کو مال زیادہ ہوئے عمر دی زیادہ ہوئے ایک نوجوان دے نہ شادی کرے. بندے سوچتے ہیں اپنے تو عمر نال زیادہ بی بی نال شادی کادے واسطے کیتی سو. عام ذہن سوچتا ہے بس سمجھ آؤندی ہے پہ کہ مال واسطے ابو طالب نے قیامت تک دے آن والے محمد دیا گستاخاں دے منہ تے جتی ماری. ہوئے تسا غور ہی نہیں فرمایا. حضرت ابو طالب نے فرمایا دیکھو مال میرے بھتیجے کے پاس کم ہے لیکن اس کا مستقبل روشن ہے. جس کی کائنات کے مستقبل پہ نظر ہو اسے رسول کہتے ہیں. جس کی رسول کے مستقبل پہ نظر ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. ہائے پھر سنو جی پھر بہت شکریہ کہ ملا بس لوگ آنکھنا سی دولت دی وجہ تو ایک جواب میں دینے کہ دولت دی وجہ تو شادی نہیں کی تھی. ایک جواب مولا ابو بکر حضرت ابو طالب دا دینا حضرت ابو طالب علیہ السلام دا بھی ایک جواب میں دینا. ایک اپنے تو دینا اپنے نو پہلے دینا. جو بندے بکواس کرنا چاہتے ہیں فرانس میں بیٹھ کر اور میرے نبی کے خلاف خاکے چھاپ کے کہ حضور نے مالدار عورت سے شادی کر لی نعوذ باللہ مال کی وجہ سے وہ اپنی انجیل والے انجیل سر پہ رکھیں تورات والے تورات سر پہ رکھیں زبور والے زبور سر پہ رکھ کے بتائیں کہ شادی کا پیغام رسول کی طرف سے گیا تھا یا خدیجہ کی طرف سے گیا. جی کیا میں راضی ہو گیا مولا خدیجہ سے گیا. پوری کائنات کی تاریخ گواہ صدقے جانا شادی کا پیغام میرے نبی کی طرف سے نہیں گیا. بی بی خدیجہ اور واہر ابو طالب فرماتے ہیں لوگوں ہم اولاد ابراہیم ہیں ہم نسل ابراہیم ہیں ہم ہی وہ لوگ ہیں جن پہ فضل ہے ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا حسد کیا جاتا ہے. ہم حاسد نہیں حاسد وہ ہوتا ہے جس میں کوئی کمی ہو. ہم فضل والے ہیں ہم حسد والے نہیں. اور اگر کسی کے ذہن میں خدیجہ کا مال ہے آخری جملہ فضیلت تھا اگر کسی کے ذہن میں خدیجہ الکبریٰ کا مال ہے تو وہ سن لے وہ مالدار ضرور ہے ہماری بننے والی بہو لیکن ہمیں پہچانو ہم نسل ابراہیم ہیں بادشاہوں کی اولاد ہیں. یہ ہمیں فخر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خدیجہ کو مال سمیت لے کے جا رہے ہیں. اسے فخر ہو
چاہیے کہ میں بادشاہوں کے گھر میں جا رہی ہوں. بادشاہاں دے گھر آئی ہے خدیجہ, فضل والیاں دے گھر آئی ہے خدیجہ. جدی آہ نکل گئی ہے مینوں پتہ ہے او دی نظر میرے تو ہی اگے میں. جنہ دی ہائے دی آواز پہ آؤندی ہے وہ میں دسنا جڑا نواں بندہ آیا ہائے کیوں آگے. یہ تے خوشی دی گل سی, بادشاہاں دے گھر آئی. بادشاہاں دے گھر آؤن تو پہلا کنیزاں آزاد کیتیاں. تے ایک کنیز نے پوچھا بی بی تینوں تے عادت نہیں نوکرانیاں تو سوا زندگی گزارن دی, تے کنیزاں ساریاں کیوں آزاد پہ کر دے ہو؟ ہے زہرا دی اماں تیرا جملہ عرش نو ہاتھ پوے نا تے تاریاں دے نال لکھاں لوکی کوٹھیاں تے ستے پڑھ لین. بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا کبھی کنیزوں کی بھی کنیزیں ہوتی ہیں. بی بی کدی نہ رو کسی گاؤں میں. بی بی فرمایا کبھی کنیزوں کی بھی کنیزیں ہوتی ہیں. اب تو میں خود کنیز ہوں, مجھے کسی کنیز کی ضرورت نہیں. تسی حیران ہوو گے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نبی دا کھانا لے کے غار حراء جاندے سن. آج جو دے پوڑیاں بن گئی ہیں نا چھوٹیاں موٹیاں پتھراں دیاں بابا جی, اتھوں لوکی چلے جاندے نے, ضعیف آدمی ہون بھی نہیں جاندے, جوان جاندے نے. میں گیا اتھے ایک بندے دے نماز پڑھن دی جگہ اصلی جگہ جتھے حضور نماز پڑھتا پتھر بھی ہوئی ہے, دوڑے پتھر بہت اچھی نال کوئی جگہ رکھن واسطے کہ پتھر ہے جدے تے روٹی شوٹی رکھی جا سکتی, برابر پتھر بالکل برابر. بی بی خدیجۃ الکبریٰ دی امیری میں نہیں پڑھدا, وہ گل پڑھنا جدے چلن والے پکھیاں دیاں ڈنڈیاں سونے دیاں سن. وہ بی بی ستو کھجوراں تے تھوڑا پانی لے کے پہاڑ تے چڑھ دے سن, روز نبی دا کھانا لے کے جاندے سن. کیویں پوڑیاں کوئی نہیں سن, پتھراں دے اوتے رکھ کے نا تروے چیزاں کھجوراں ستو یا پانی, تے بی بی انہاں پتھراں نوں ہاتھ پا کے ایک قدم اگے رکھ دے سن, پھر وہ سارا سامان چک کے اگے رکھ دے سن, پھر ایک قدم اگے رکھ دے سن, پھر سارا انج بی بی پی آؤندی سی انج. اتے جبریل آ کے آکھیا یا رسول اللہ عبادت ختم کر کے ذرا باہر نکلو. جدو زہرا دا بابا باہر نکلیا تے آنج ویکھیا جبریل آکھیا انظر الی تحت, ذرا تھلے ویکھو. جدو حضرت نے تھلے ویکھیا فرمایا بی بی, فرمایا خدیجہ آ رہی, اللہ دا پیغام ہے. فرمایا اللہ کو پیغام دیندے نے؟ ہاں. جگر سنبھالو. جبریل آکھیا اللہ پہ آندا ہے جدو بی بی تیرے کول پہنچ جانا اینو آکھی تینوں اللہ سلام آندا. خدیجہ جان لگی دنیا تو, بی بی پاک نبی پاک دی گود وچ سن. رسول خدا نے فرمایا خدیجہ دنیا چھڈ چلی؟ فرمایا جی میں اللہ دی رضا. فرمایا کوئی شاید میرے کو منگی نہیں کری تو. فرمایا تسی میرے تے راضی؟ فرمایا میں راضی. اللہ راضی؟ راضی. فرمایا تہاڈی رضا تو وڈی چیز کوئی نہیں نا, تہاڈی رضا تو وڈی چیز کوئی نہیں, اس واسطے میں کچھ بھی نہیں منگتی. میں نہیں منگتی, کیوں میں منگا؟ تہاڈی رضا تو وڈی شاید کوئی نہیں مینوں نظر آتی. فرمایا اگر میں تینوں آکھاں کہ اج زندگی دے آخری ویلے تے میرے کو کوئی شاید ایک منگ یا کوئی خاص تمنا کچھ کر, کوئی گل تے کر جی تو مینوں آکھے کہ انج کرنا کوئی ایک گل تے کرنا. جدو نبی پاک نے انج آکھیا نا تے انج ویکھیا نا تے ویکھ کے فرماتے تسی حکم کیوں کرتے ہو؟ تسی جدو حکم کرتے ہو تو پھر میں ضروری ہے کہ کوئی شے آکھاں. فرمایا جو میں بیان آگ یہ سکلین میرے صدقے چ بنی ہے, ایڈی امیری ویکھ کے میرے گھر آ کے رونی ہے. مینوں دس کوئی تے کر دس. انگشت شہادت اٹھائی نے ہاتھ پہ کمدا سی, میری سین سہرا والی اشارہ کر کے بی بی فرماندی ہے بس کوشش کرنا اے نہ روے. میرے دماغ جڑا بندہ آندا نا شیرہ کیوں ہوندے نے, بی بی بہت روئی ہے, بی بی بہت صدقے جاواں, صدقے
کے جانا بی بی بہت روئی ہے. میں ایک جملہ چونکہ اشرا ویر دا ختم ہو گیا تو ہمشیر دے اشرے جاری نے. ویر دا اشرا 10 محرم نو مکدا, اگوں ہمشیر دا شروع ہوتا. ہمشیر دا یہ مطلب ہے بی بی پاک دی روایت نہ پڑھیے انہیں اشریاں وچ تے پھر نہ یکم سفر نیڑے آ رہی ہے. کنے دن رہ گئے نا اترائی ہے 6-7 دن بعد یکم سفر ہے. ایک روایت سنا دینا, میں ایک ترلا کرنے لگا مسلمانوں, جے سی ڈی ویکھ رہا ہو تاں ہی تے جے سن رہا ہو تے تاں ہی. قرآن میرے ہاتھ میں سے آ جڑیاں گلیاں چ رڑیاں نے نا بادشاہ والیاں بس. سہل صحابی رسول ہے, سہل سعدی. سہل یہ گیا سی بیت المقدس کی زیارت واسطے. یہ واپس جتنا شام چوں لنگن لگا نا ادن پہلی سفر سے چند بندیاں دی آئے اس واسطے نکلی کہ انہوں نے پتہ ہے کہ یکم سفر سی جدو زہرا دی تھی نے پہلا قدم شام دے بازار چ رکھا ہے. وہ دن پہلی سفر سی. ایک قدرتاً میرے پیغمبر دا صحابی, لوگ آدھے صحابہ دا ذکر نہیں کرتے, اس صحابی دی جتی لبے نا میں تیاں دے سر دا تاج بنا لوں, دوہاں تیاں نو ایک ایک دا پیر دیاں اتھے بن لو, ادو وڈی شاہی کوئی. یہ آندہ میں ادن شام چاہیاں جدن یکم سفر سی. ایڑی گل کرتا ہے سہل سعدی, وہ تو انہوں تکلیف دینی ہے. اس تکلیف وچ ہی ساڈا ثواب بھی, اس تکلیف وچ ساڈیاں دعاواں دی قبولیت بھی. آندہ میں شام دے حالات جڑے ویکھے, ماتمی بیٹھے ہو عزادار, تے دل قابو کر کے سننا. آندہ شام دیاں بازاراں وچ آوارہ گرداں دا رش, بغیر کسی کام تو لوگ پھر رہے ہیں, بغیر کسی کام تو لوگ پھر رہے ہیں. بس یہ تو اگے نہیں, یہ تقاسی ہو گئی. باقی میں بدماش آکھاں, شرابی آکھاں, جو بھی. عید دے نیڑے نا بازاراں چ ڈی پی او ڈی سی او ڈیوٹی لاندے نے سپاہیاں نے کہ جڑے آوارہ منڈے پھردے نا موٹر سائیکلاں تے بغیر کسی وجہ تے, انہوں نے بازار چ نہیں بڑھن دینا. جڑا پینا لے کے تیاں لے کے شاپنگ کرنا ہے وہ کرے. آوارہ گردان گلیاں چ کڑ چھوڑو, لوگوں دیا تیاں پینا آنا ہوگا تو شاپنگ کرنی ہے نا. آوارہ گردان اج بھی بندے ساڑیاں تیاں پینا جانا ہوگے تے افسر برداشت نہیں کرتے. کیوں بغیر کام تو, اور کدھر ہو تو کدھر کی لینا, کدھر آیا لے چل, تو کدھر ایتھے سانو خنجر وجے نہیں اندر. پورے شام دے بازار چ کسے آ کے کسے شرابی نے نہیں پوچھا تو ایتھے کی کام ہے. آوارہ گردان پوچھا نہ رہی کوئی کدی نہ رو نوجوانوں. سادے سادی اندر میں آکے شام والے ہو اج کی ہے کوٹھیاں تے رش کیوں میں, کدے آدم شیشے لگے نے, شیشے دی طرز دی کچھ ہے بنتی سی صفا, وہ لائے سن تاکہ ایک باری کو داخل ہوئے تے ہر پاسے وہ نظر آوے. وہ کہنے لگا شام چ کی, وہ بڑا پرانا جملہ میں نہیں دہراندا, تانوں پتہ ہے جڑا آندے نے پئی بادشاہ لعنتی, بادشاہ تے لعنت, یعنی جد یزید دی گل کر رہے ہیں. کہنے لگے بادشاہ نال کسے ایک باری صرف آکھن دیو, باغی دی جنگ ہوئی ہے, وہ دا خاندان قتل ہو گیا تو اتھوں پہ آندے نے. کہنے لگا اس بازار دے سامنے مینوں کر, لمبی روایت ہے چھوٹی کر کے سننا. آندا جدوں میں سامنے آ کے ویکھیا نا, سامنے رش بڑا سی تے رش دے وچوں مینوں تھلے تے نظر نہیں آیا کون کون ہے. ٹردیاں چ مینوں نظر کوئی نہیں آیا, اونٹ نظر آئے نے, اونٹاں دی قطار. سب تو اگے مینوں نیزہ نظر آیا ایک, وہ نیزے دے اٹھے سر سی سر. آندا میں نبی پاک دی زندگی نبی پاک نہ زندگی گزاری. نبی پاک عیسائیاں تے یہودیاں نال بھی جڑیاں جنگاں ہوئیاں نے, منع کیتا سی کسے دا ہاتھ نہیں کٹنا, نک نہیں کٹنا, ہونٹ نہیں کٹنے, مسلا نہیں کرنا.
نبی تے مشرکاں تے کافراں تے یہودیاں دے عزا نہیں سن کٹن دین دے، اے مسلمان ہو کے نہ ساری کٹ دیتا ہے، ایک انسان دا سر کٹ دیتا ہے، آندھا پہچانیا نہیں سی جاندہ کیونکہ زلفاں سن خون نال بھریاں سن، چہرے تے سارا خون سی، نظر میں نہیں آیا، دکھ میں نوے لگا تسا اچھائی کر کے بکھانا ہے تے کسے کپڑے نال بن لو، کسے تھیلے چ بن لو، آندھا اتھو نیزہ گزاریا سانے، سر بچوں نیزہ باہر سی تھوڑا جا، آندھا میں کیا بغاوت نہیں ہوئی ظلم ہویا، آندھا میں اجے سوچتا سب کیا ظلم ہویا، آندھا میں ویکھیا تو پیچھے اور سر، ویکھیا تو پیچھے اور سر، ویکھیا تو پیچھے تریجے چوتھے تھا میری نظر گئی نا، میں نو پک لگ گیا تے یقین ہو گیا ظلم ہی ہویا ہے، ایک کوئی بغاوت نہیں ہوئی، اے میریاں بہناں تے تیاں توڑے تو پہلا محسوس کرن گیا، کہنے لگا میں کیا لوگ کو ظلم جے، اے کوئی بغاوت نہیں جے، کیوں؟ آندھا جدو میں او سر ویکھیا جڑا سر چھوٹا سی تے نیزہ اوڈا ہی سی، ظلم ہویا، ہائے علی اصغر، ہائے باب الحوائے، آندھا میں کہا یا اللہ میں جلدی اتھوں نکل جاؤں، آندھا میں بازار جو نکل لگیا دھوڑ پیا، میں کہا میں جلدی بازار جو نکل جاؤں، میں ایک ضعیف کونوں گزریا جدی کانڈ دے ایس زیور نال مہار بدی نال دے چھوٹا بچہ سی، یہ جی دووے باپ بیٹا پہ ہوندے، میں آکھیا بس ہو گئی، گزر دیاں جڑی میں اگلی حالت ویکھی، میں کہا اللہ میں دوبارہ نہ ویکھاں، آندھا میں حیران ہو گیا بیبیاں اونٹاں تے بغیر پلانے آدھوں تے ہاتھ پسے گردن بدے رہے تے لوگی جنوں پتھر مار دینے وہ ہاتھ بھی اگے نہیں کر سکتے، آندھا میں پاج پیا جتھے جا کے آخری اونٹ کھلوتا سی نا جی، میں روایت پڑھ کے پڑھنا، آندھا اس اتھو گلی مڑ جاندی سی، وہ آخری اونٹ کو گلی مڑن لگی تے آندھا میں توبہ کردہ اللہ ظلم، اللہ مان ظلم، اللہ مان ظلم، اللہ مان ظلم، آندھا جدو میں آخری اونٹ دے کنڈ پچھوں گلی مڑن لگا نا، آندھا میرے کنہ ہے جی ایک مستور دی آواز ہے سہل تو صحابی رسول ہے نا، سے بیڑیاں پا دیتی ہیں، میں کھڑا ہو گیا تھلے منہ کر کے آکھا، میں کہا بی بی تسی چھاتتے ہو کسے کاروے چو کتھے ہو میں نو کنے جان دے ہو، اس بی بی دی آواز ہے جڑے اونٹ پر کڑو پہ گزرنا ہے میں دے اتے قید صدقے جوان کدی نہ رو کسے گاہ میں آخری جملے سہلندہ بی بی تسی میں نو کنے جان دے میرا تسا نہ لے ہے نا تے نالے صحابی رسول دے طور تے بھی جان دے، اس بی بی آکھیا تو ایک رات میرے گھر سے مہمان رہے ہیں، میں تیری خدمت کیتی ہے، تیرا بستر بنایا ہے، گرم پانی نال تیرے ہاتھ پیر میرے شوہر نے تو آئے نے، میں پوری رات تیرے واسطے اچھے کھانے تیار کیتے نے، تو ساڈا مہمان رہ چکا ہے، کہنے لگا جی کیڑی جگہ، اس بی بی آکھیا کوفے وچ، میرا شوہر حضرت علی دا شیعہ، انہوں پتہ لگا صحابی رسول کوفے آئے، اس میں نے آکھیا میں علی مولا نہیں جاننا، ایسا بندہ کوفے بیچے جڑا مصطفیٰ دا ساتھی رہ چکا، وہ دی کھانا کھوائیے، میں کہا ضرور، اساں تیری مہمان نوازی کی تھی تو ساڑھے کر رہا سائیں، سوچ کے اندر ایک واری دسو توڑے شوہر دا کی نہ ہے، اس بی بی نے اندر میں نے آکھیا میں عبداللہ ابن عمیر دی بیوی،
شہدائے کربلا دے کدھر نام لکھے ہونے کے نام آئے گا عبداللہ ابن عمیر. میں وہ بیوی ہاں. حیران ہو کے آندا بی بی تسی اتنے کتنے آ گئے؟ کہنے لگی میں قید ہوئی ہوں تے اس ہاتھ منہ مار کر کیا ہائے ہو میری قسمت، ہائے ہو میرے اللہ. جب اتوں ہاں نکلی ہے نا ہاں ادو اس بی بی آخیا میری گل بھی نہیں سنی تے ہائے کیوں کیتا ہی؟ ہو سکے مینوں موت آ جانی چاہیے. علی دے نوکر دی بیوی شام دے بازار جیڑا ماحول میں بازار دا ویکھ آیا، جیڑا ماحول میں آوارہ گردہ دا ویکھ آیا، مولا علی دے نوکر دی بیوی ان آوارہ گردہ دے ماحول کتھے آ گئی؟ جملہ سننا اندر رو کے اس بی بی دی آواز آئی علی دے نوکرہ دے ناموس نو رونا لیا. جڑا سب تو اگے نیزہ ویکھی ادھے سر شبیر دا، جڑی سب تو اگے کہہ دے وہ شبیر دی ہمشیر ہے. اجڑ گئی ویڑا بطول دار لٹیاں گئیاں نیتیاں رسول دیا. آندہ میں اتھوں دوڑیا مگروں اس آواز دیتی سندا جا جنہوں ضعیف سمجھے اور ضعیف نہیں زین العابدین ہے. قدمہ تے آ کے دیکھ کے آندہ مولا وہ بی بی آخری اونٹتے میں جڑیاں گلن تسیاں نو ٹھیک نے. مولا پر میں کی سنی آندہ پہلی گل تسی انت زین العابدین، میرے مولا زین العابدین تسی ہو. فرمایا میں ہوں. فرمایا پھر تجھیاں بھی سچیاں نے. ہویا کی ہے؟ مولا فرمایا وقت کوئی نہیں. بیعت منگی نے مکہ چھڑے ہے مدینہ چھڑے ہے مکے آئے مکے تو کربلا اتھے لٹ پہ گئی. کنی کو پئی ہے یہ تینوں دسن دی لوڑ نہیں. اجے پوچھن لگا سی عباس کتھے رہے؟ میرے مولا دے ہاتھ تو بدے سن. فرمایا میرے لو وے جدوں زین العابدین لو ویکھیا نا مولا ایک گھوڑے دی گردن نال اکھ دا اشارہ کر کے فرماندے نا او عباس ہے. آندہ ہون حکم دیو مینوں مرن دا حکم دیو. کیوں مرنا چاہتا؟ کہنے لگا یہ تم اگر دین کہنے ہوں میں قربان ہو جا. آخر جملہ قربان ہو جا. مولا فرماندے نے کیویں؟ کہنے لگا تے چوک وچ کھلو کے یزید تے لعنت کراں گا تے سارے یزیدیاں مینوں پھڑ کے قتل ہی کرنا ہو جا. فرمایا قتل ہونا چاہنا یا میرا حکم مننا چاہنا؟ حیران ہو کے آندا مرن تو پہلا کوئی حکم کرو. ایک باری منہ چو کڈو ہے خاندان رسول، ایک باری منہ چو تے کڈ میں کراں کی. آؤ بھائی سہل سنت دوستو، اہل حدیث دوستو، شیعہ دوستو، اس خاندان میں پڑھتا پیا ہوں اتنے پھر آ گیا. اس خاندان کا ذرا تعارف تو دیکھو. اتنے ہوں ضرورت میرے امام نے بہت سن ظاہر آندا کوئی ایک حکم کرو. امام فرماندے نے جے مننا ہے تے کر ٹر جاتیاں انتظار کرو. قریبی تو صدقے ظالمہ دا شہر چھڑ رہے ہو اسی رول گئے. جنہ نبی دی اولاد دا حیا نہیں کیتا نبی دے صحاب دا حیا کیسے کر کے ٹر جا. کہنے لگا مینوں ایک باری اجازت دیو تے میں چادراں دا بندوبست کراں. کہنے لگے ہوندا ہی تے کر لے بچڑیاں ہوندیاں تے سانوں لڑن دی اجازت ہوندی. 4 چادراں لے کے آیا جی. پتہ نہیں ادھار آندیاں نے منگ کے آندیاں نے مل آندیاں نے میں نے پتہ. اے میں پڑھیا 4 چادراں لے کے آندا اے لو. فرمایا میرے بھی ہاتھ بدے نے، میرے بیٹے دے بھی ہاتھ بدے نے تے پھپھیاں دے. آپ ہی کو چارہ کر. گلی چ کھلو کے کہنے لگا یا اللہ نبی پاک دی صحبت دا واسطہ جنہ چر میں نبی دے کول رہا میری سٹی چادر تھلے نہ ڈگے میں اتوں ویکھنا نہیں چاہتا. گلی چ کھڑا ہو گیا پہلی چادر بسم اللہ کر کے سٹی تھلے نہیں ڈگی بی بی زینب دے سر تے آئی. دوسری چادر سٹی بی بی کلثوم دے سر تے آئی. تیسری حضرت رقیہ دے سر تے آئی. چوتھی حضرت کبریٰ دے سر تے آئی. تھلے ویکھیا تے چادر تھلے نہ ڈگی. کہنے لگا اللہ تیرا احسان ہے میری محنت قبول ہو گئی. فرمایا مولا میں اپنی عقیدت دا اظہار کر لیا نبی نو آکھاں گا جتھوں تک ہو سکیا سی میں تیریاں تیاں دے پردے دا انتظام کیتا جاواں.
فرمایا تیاں کول ٹر جا سہل صحابی دا آخری جملہ ہے آندا میں چوتھے قدم تے نہیں گیا مینوں زین العابدین دی چیخ سنائی دیتی ہائے او میرے رب میں مگر آ کے دوبارہ پوچھا میں کیا مولا ہن کی ہویا فرمایا چھتی ٹر جا جڑیاں عزت نال دتیاں نہیں او نیزے نال پਈਆਂ لیندیاں اللہ ایک بی بی دا وین میں صرف سنے جڑی پیاندی سی نانا میں تیری بے اولاد نواسیا او دے پہلو وچ نیزا بچ روندے یا آمین آکھنا شوکت صاحب دے والدین دے اس سال ثواب واسطے دعا ہے اللہ انہوں نے جوار رحمت تے جگہ نصیب اپنے اپنے والدین مرحومین دی دعا کر لو روندیاں اکھاں نال کر لو اکھ نام تام کر لو جلدی تام پہ کرنا خشک نہ ہو جائے میری نام اے دے وچ دعا جلدی قبول ہوندی جے میں پکی گل پہ کر قرآن برکت واسطے کھولنا ذکر اہل بیت تے صدقہ خالقہ ہر صاحب عزت دی عزت محفوظ میرے خالق بے گناہ قیدیاں نو رہائی عطا بیماران شفائے کاملہ عطا مذہب اہل بیت دے خدمتگاران دی حفاظت فرما مرحومین دی مغفرت واسطے بیٹیاں دے پردے دی دعا واسطے بیرون ملک بچیاں دے روزگار واسطے راستے میں جڑے پھسے نے انہاں واسطے امام زمانہ دی آمد واسطے پاکستان دے امن و امان واسطے اللہ پاک شیعہ سنی تنازع کدی بھی نہ ہوندے ہیں اللہ پاک سانو آزاداری دی توفیق عطا فرما ہر مذہب نو اپنے مذہب تے چلن دی توفیق عطا فرما اور کسی طرح کوئی دوسرا رکاوٹ نہ بن پائے پاکستان دے امن واسطے 3 باری دعا کرنا ہونا تو انہوں پتہ میں 3 باری واسطے دینا واسطے ایسے نے جڑے رد نہیں ہوتے کمزور لوگ ہاں گناہگار بندے ہیں منگنا ساڈا حق ہے انہوں نے وچ پانا جڑے او دی نہیں موڑتے انہوں نے وچ پانا پہلا واسطہ دینا انہوں اج بھی دین لگا پتہ ہے تو پہلا واسطہ دین لگا کیویں رد کرے گا کدی سوچو گے کیویں وہ کریم بھی ہے تے رحیم بھی ہے تے پہلا واسطہ ہی ایسا ہے عرش تریڑ مار جائے وہ دا دریائے رحمت تے گناہ آ جائے اسی ککھ بھی نہیں گناہگار ہاں منگن دے قابل زبان نہیں پھیلان دے قابل چوری نہیں اونج مہربانی کر چڑھ گناہ بخش لے دعاواں قبول کر تینوں علی اصغر دے آخری ساہ دا واسطہ آمین میں حیران ہو گیا آمین کی جگہ ہے نہیں دوسرا واسطہ کیا تیسرے واسطے میں کہتا پھر دوسرا واسطہ بی بی سکینہ دی آخری ہجری دا واسطہ جدو ہندی سی بابا کھا کھو میں 4 سالہ ضعیف ہو گیا اور آخری واسطہ خالقہ سارے تیرے گناہگار بندے نے جس مذہب وچ بھی نے اسی بھی تیرے گناہگار بندے ہیں تقوی دا دعویٰ نہیں لیکن ساڈیاں دعاواں تے قبول کرنا ساڈا منگنا حق کے تیرا قبول کرنا حق کے اج اشرا ثالثہ شروع ہے مینوں ادو اگے واسطہ آوندا ہی نہیں تینوں بی بی زینب دے شان دے بے کے ٹرن دا واسطہ جدو بے کے ٹرتے سن تے فرماندے سن نانا امت نو سمجھا جس خاندان تے درود پڑھیے انہاں دیاں دھیاں نو نہیں ماری آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ